بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ یاسمین، آپ دیکھ رہے ہیں پشتو نیوز 1 اور میں ہوں عروسہ شیراز۔ اس سال کے آغاز پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے، دعا ہے 2025 کا سورج ترقی و خوشحالی کی نوید لے کر طلوع ہو۔ 2025 کے آغاز پر وزیر اعظم شہباز شریف نے خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے سال کے آغاز پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے نئے سال میں ہم انفرادی اور اجتماعی غلطیوں کو سدھار کر نئی شروعات کریں۔ From default to development and from stable economy to strong economy. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 2023 میں پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا، لیکن ہم نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم سیاست نہیں، ریاست کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کا گھناؤنا کردار بے نقاب۔ دہشت گردی اور سنگین انسانی جرائم میں ملوث بھارت کا سیاہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب۔ عالمی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔ بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ بھارتی ایجنسی را نے اجرتی قاتلوں اور افغانی ہتھیاروں کے ذریعے پاکستان میں کم از کم 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق گزشتہ اپریل 2 نقاب پوشوں نے لاہور میں تانبا، جس کا اصل نام عامر سرفراز ہے، کو گولیوں کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ بھی دوسرے ممالک کی طرح بھارتی خفیہ قتل مہم کا تسلسل ہے۔ بھارتی ایجنسی را نے پاکستان میں کئی افراد کو نشانہ بنایا۔ شواہد سے واضح ہے کہ پاکستانی افراد کے قتل میں بھارت ملوث ہے۔ 2021 کے بعد بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را نے پاکستان میں متعدد افراد کو قتل کرنے کے لیے ایک خفیہ مہم چلائی، جس میں کئی پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہلاکتوں میں بھارت کے براہ راست ملوث ہونے کا انکشاف کر چکے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق 2014 میں بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈول نے کہا تھا کہ پاکستان پر حملہ کرنا غیر حقیقی ہے، لیکن ہم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے خفیہ ذرائع استعمال کر سکتے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک میں را کی قتل مہم کی وجہ سے بھارت بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کی زد میں ہے۔ بھارت نے امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک میں ماورائے عدالت قتل کیے۔ کینیڈا اور امریکہ میں بھارتی خفیہ ایجنسی را نے سکھ رہنماؤں کو قتل کیا۔ نئی دہلی میں را کے افسر وکاش رادیو نے نیو یارک میں سکھ علیحدگی پسند رہنما پر قاتلانہ حملے کی ہدایات جاری کی تھیں۔ را افسر نے اس قتل میں اپنے ایجنٹ کو ایک مقامی قاتل کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایات کی تھی۔ کینیڈین حکام نے بھی بھارتی سفارتکاروں اور را کی دہشت گردوں کو بے نقاب کر دیا۔ گزشتہ برس بھی پاکستانی شہریوں محمد ریاض اور مولانا شاہد لطیف کی ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اس سے قبل بھی وزارت خارجہ شواہد کے ساتھ پاکستانی سرزمین پر بھارتی دہشت گردی کو بے نقاب کر چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 ارب 20 کروڑ روپے کے سیلز ٹیکس فراڈ کیس کے شریک ملزم شاہد حسین خواجہ کی 100 روپے کے مجلوکوں پر ضمانت منظور کر لی۔ کراچی سے رپورٹ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے سال کے پہلے دن 100 انڈیکس نے نئی بلند ترین سطح عبور کر لی۔ 100 انڈیکس سال کے پہلے روز کا آغاز منفی انداز میں ہوا، تاہم بعد ازاں کاروبار میں مثبت تیزی دیکھنے میں آئی۔ شناختی کارڈ نہ بنوایا تو 6 ماہ کی قید یا بھاری جرمانہ، نادرا کا انتباہ۔ 18 سال کی عمر کے بعد 90 دن کے اندر شناختی کارڈ کے لیے درخواست دینا ضروری ہے۔ پختونخوا اسمبلی نے سویلینز کے خلاف ملٹری کورٹس کے فیصلوں سے متعلق مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد حکومتی رکن عبدالسلام نے ایوان میں پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ملک میں عدالتی نظام انصاف موجود ہے، شفاف ٹرائل ہر شہری کا حق ہے۔ محب وطن شہریوں اور سیاسی ورکرز کو ملٹری کورٹ سے سزائیں سنائی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ عمران خان اپنے ورکرز کی رہائی تک جیل سے نہیں نکلیں گے اور پی ٹی آئی 2 جنوری کو حکومت کے ساتھ مذاکرات میں 2 بڑے مطالبات پیش کرے گی۔
2 रोज قبل اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کی بہن علیمہ خان کا کہنا تھا، عمران خان نے کہا ہے کہ وہ نہ ڈیل کریں گے اور نہ ونی گالا میں نظر بند ہوں گے۔ 1.5 سال بعد جیل کاٹ چکا ہوں، مقدمات کا سامنا کروں گا۔ اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد کی موٹر وے ٹول پلازا کے قریب کارروائی، جعلی اور غیر معیاری ادویات سے بھری گاڑی پکڑی گئی، ملزم گرفتار ملزم کی شناخت محمد زمان کے نام سے ہوئی۔ ملزم کی گاڑی سے 50,000 سے زائد جیلی غیر رجسٹرڈ اور ممنوع گولیاں برآمد۔ اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کی چترال میں کارروائی، جعلی فیملی پینشن کی گرانٹ کے کیس میں 3,82,063 روپے صوبائی خزانہ میں جمع کر دیے گئے۔ پشتو نیوز 1 کا اہم پیغام، آج سے ٹھیک 100 سال کے بعد 2024 پھر سے آئے گا، یعنی کہ 2124، لیکن اس وقت نہ آپ زندہ ہوں گے نہ ہی میں۔ اس وقت کسی گنجان قبرستان میں ہماری قبریں گم ہو چکی ہوں گی۔ اس وقت عموماً ہماری قبریں بھی ڈھہ چکی ہوں گی، شاید ہی کسی کی قبر صحیح سلامت ہو۔ لہٰذا کوشش کریں ان مختصر لمحات کو ہم خوشگوار بنائیں۔ کوئی روح ایسی نہ ہو جو اس دنیا سے زخم لے کر جائے اور ان زخموں کا الزام ہمارے سر پر ہو۔ سال گزر جانے پر ندامت و افسوس۔ میں ISI ہوں، مجھے گالیاں ضرور دو، مجھے برا بھلا ضرور کہو، مگر دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لو تمہیں زخموں سے بچانے کے لیے مجھے کہاں کہاں زخم کھانے پڑتے ہیں۔ کبھی فرصت ہو تو دیکھنا میں نے تمہیں رونانے کی کوشش کرنے والوں کو کتنے آنسو دیے ہیں۔ میں پاکستان کے دشمنوں کے لیے عذاب ہوں، آپ کی نیند کے لیے ہم نے دنیا کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ میں ہر جگہ موجود ہوں آپ کی حفاظت کے لیے، لیکن میں نظر نہیں آتا۔ میں تھکا نہیں ہوں، میں اپنی ماں بہنوں کی عزت کی خاطر کبھی سویا نہیں۔ جب تک ہماری سانس ہے ہم آپ کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان، میں ISI ہوں۔ نوشہرہ سے رپورٹ، پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی میاں عمر نے سینئر صحافی کامران خٹک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ قاضی میڈیکل کمپلیکس میں 2 ہفتوں کے اندر ڈاکٹر نور الایمان چیئرمین بورڈ اپنے نئے بورڈ کے ساتھ قاضی میڈیکل کمپلیکس میں چارج سنبھالیں گے۔ ڈاکٹر نور الایمان کو ہم نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ وہ اسپتال میں بہتری کے لیے کڑا احتساب کرے۔ میں نے صاف بتا دیا ہے کہ میاں عمر کا کوئی تعلق دار اور رشتہ دار بھی احتساب کی زد میں آتا ہو تو پہلے اس کو فارغ کرے۔ کرپشن، لوٹ مار، میرٹ کی پامالی جس نے بھی کی ہوگی وہ گھر کے ساتھ بڑے گھر جیل میں بھی جائے گا۔ میاں عمر نے کہا کہ پہلے سے ڈاکٹر نور الایمان کے پاس لسٹیں تیار ہیں، سب پر جھاڑو پھیریں گے۔ نوشہرہ قاضی میڈیکل کمپلیکس کو سیاست کے اکھاڑے سے نکالا جائے گا اور کڑا احتساب کر کے اسپتال میں مریضوں کو علاج و معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم ہوں گی۔ باڑہ چنار خانہ بدوش کے قتل کے خلاف لواحقین کا احتجاجی مظاہرہ۔ سدہ بازار میں خانہ بدوش فقیر کا گلا کاٹ کر قتل کرنے کے خلاف خانہ بدوشوں کا باڑہ چنار میں لاش کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ باڑہ چنار پریس کلب میں لاش اور مقتول کی کمسن بچی کے ہمراہ احتجاج کیا گیا۔ ہری پور سے طاہر اویس آوان کی رپورٹ، پریس کلب ہری پور کے انتخابات 2025 میں حنیف اختر نے تاریخی کامیابی حاصل کر لی۔ ڈیرے اسماعیل خان سے ہمارے بیورو چیف احسن اللہ مروت کی رپورٹ، تھانہ گلوٹی پولیس کی کامیاب کارروائی، 10 روز قبل ہونے والی بڑی ڈکیتی میں ملوث 4 ملزمان گرفتار، چھینی گئی موٹر کار، نقدی 3,43,000 روپے، 3 عدد موبائل فونز، 1 کلاشنکوف اور 1 پسٹل برآمد کر لیا گیا۔ تحصیل جہانگیرہ سے ہمارے رپورٹر شیراز خٹک کی رپورٹ، نوشہرہ نظام پور پوسٹ آفس کے لیے علاقہ خواڑہ نظام پور کے موجودہ بلدیاتی نمائندگان و مشران چیئرمینان صاحبان نے نظام پورہ پوسٹ آفس کے حوالے سے ایک تحریری درخواست جنرل پوسٹ آفس پشاور میں جمع کر دی۔ بہت جلد نظام پور پوسٹ آفس بحال ہونے کی یقین دہانی بھی کرا دی گئی ہے۔ عازمین اور تحریک انصاف آمنے سامنے، نہ ترقیاتی فنڈز اور نہ اختیارات دیے جا رہے ہیں، ہم عوام کو کیا منہ دکھائیں گے؟
پشاور میں ناظمین کی ہڑتال کی وجہ سے بدترین ٹریفک جیم، لوگوں کو مشکلات کا سامنا، پولیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوتی ہیں، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے پشتو نیوز 1۔